جو میسیجز آ رہے تھے میرے پاس کہ سفر کے مہینے میں ایک تو لکھا ہوا تھا کہ جی آپ پورے محلے میں جیسے جاننے والے اتنے لوگوں کو جمع کریں اور آپ یہ تسبیحات کریں، اتنے نفل آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دعا آپ مانگیں گے نا وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہم نے تو بڑا آزمایا ہوا ہے، ہماری تو ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل کیوں کرنا ہے، اس سے بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک سینگ میں تھا کہ پورے سال میں کتنی تھی، میرا خیال ہے 10,000 ہاں بلائیں اترتی ہیں۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ ان کو کس نے یہ بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9,000 بلائیں جو ہیں وہ سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ تو اس لیے اور یہ مہینہ جو ہے یہ جو گھر کے آدمی ہیں ان کے لیے بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے صدقہ بہت دیں اور بہت پڑھنا ہے، اور یہ نفل اس وقت اس تعداد میں پڑھنی ہے یہ تسبیح، تو اس سے یہ جو عذاب آ رہا ہے اور جو مصیبتیں آئیں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے بلکہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے سفر کے مہینے کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم نے کون سی تسبیحات کرنی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مسلم اور بخاری میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ہم پتہ ڈرپوک بڑے ہیں، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھاری ہے تو گھر کے آدمیوں پہ بھاری، تو اس طرح سے ہو جائے گا ان کے ساتھ، تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی۔ مجھے جو میسیجز آ رہے تھے میں ان کو یہی جواب دے رہی تھی کہ آپ کو جس نے یہ اتنے وثوق سے کہا نا، پلیز آپ ان سے ایک ہی بات کریں کہ ہمیں حدیث بتا دیں۔ اگر رسول اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو 100 بسم اللہ، بلکہ میں بھی کر لوں گی اگر مجھے ابھی تک نہیں پتا تو۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرے، کیونکہ ہم تو جب سے کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے لوگ بھی کریں ہماری تو ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو آج میں وہی حقیقت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے تو بخاری کی حدیث ہے 5717 اور مسلم کی ہے 2220۔ یہ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم خود دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے کانفیڈنس کا لیول فرق ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ۔ اچھا یہی لفظ جو ہے نا سفر کے، یہ اب ساری حدیث میں سیم ہے، ولا عدوہ اور سفر کے بارے میں، لیکن بیچ میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ولا عدوہ ولا غولہ ولا سفر، اور ایک میں ہے ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کی منحوس کہنے کے مہینے کے بارے میں، اور بیماری جو لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلو ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بدشکونی جو ہے اس کی بدفعال جیسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے بھی دیکھی، اس زمانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حال ہوگا نا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، تو صحابہ نے اسی لیے تو رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر مطلب ہم پہلے جب ایسے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اس کا پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھیں، تو آج ہم میں کیسے آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خیر آپ نازل نہ کر دیں، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہو سکتی، کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ نے لکھ دیا نہ ہو، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔
اور جو میں حدیث کا بتا رہی ہوں کیونکہ آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ ایک عرابی تھا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لگتی نہیں، بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایک اونٹ جو خارش والا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی بیماری کا لگنا، سفر کو منحوس جاننا، اور نحوست جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز اپنے اندر سے یہ چیز اگر آپ ارد گرد بھی آپ اپنے جاننے والوں کو پلیز سب کو بتا دیں، کیونکہ یہ مہینے میں بڑی مصیبتیں ڈالتی ہیں، لوگ بار بار ایسے کویسچنز پوچھتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی حقیقت بھی بتاتی ہوں۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا مے بی کہ حج کے مہینے کے بارے میں، کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ آج اس سال جو حج ہے نا وہ اپنی اصل پہ آ گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عرب جو تھے نا، زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہی ہوں، ان میں نسی کا ایک قانون تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے کیلنڈر میں، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ 13واں مہینہ جو ہوتا تھا نا اس کا نام وہ سفر، جیسے اردو میں نا سواد فارا صفر، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صفر کی طرح کہ مطلب ایک مہینہ ایکسٹرا انہوں نے ایڈ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی ایڈ کرنے کی؟ کیونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے نا، طواف کرتے تھے، تو بیسیکلی یہ بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، وہاں پہ منڈی لگتی تھی باقاعدہ سامان کی، اور کیونکہ مکہ کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا، ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ اگر حج گرمیوں کے زمانے میں آتا تھا تو پھر اتنی زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، تو کمائی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دیکھا، کیونکہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس مہینوں کے حساب سے حج کی ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سال کے بعد جب ایک مہینہ، کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا ہے نا، ہر اگلے سال میں دیکھیں حج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے بعد ایک مہینہ 10 20 30 دن ایڈ ہو گئے نا تو ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ حج ہمیشہ اچھے موسم میں رہے گا اور ان کے کاروبار میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو رسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا جب یہ کہا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ اس سال، جس سال رسول اللہ نے کیا تھا کہ آج اپنی اصل پر ہے، تو تب سے حج اسی وقت پہ ہوتا ہے جب اس کا وقت ہے۔ اچھا اب کویسچن یہ ہے کہ اچھا اگر حج اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر سفر کا مہینہ تو ابھی بھی کیلنڈر میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسلامی مہینہ جیسے پہلا مہینہ ہے نا جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو سیکنڈ مہینہ جو تھا وہ ہوتا تھا محرم الحلال، سیکنڈ منتھ کا یہ نام تھا محرم الحلال۔ تو جب نسی کی یہ رسم جو یہ بہت پرانی چل رہی تھی، جب یہ ختم ہوئی تو کیلنڈر میں محرم الحلال کی جگہ پہ سفر کو ایڈ کر دیا گیا، سفر کے نام کو ایڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 مہینے پورے ہوئے اور 13 مہینہ ختم ہوا۔ اچھا اب ایک اور چیز یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ عیسائی جو ساتھ تھے نا، اہل کتاب ساتھ تھے، ان میں 13 نمبر جو تھا نا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان میں وہ 13واں حواری جو تھا نا اس نے ان کے جا کے شکایت لگائی تھی کہ وہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان میں 13 نمبر، اب دیکھیں ہم لوگوں میں بھی کتنی بات ایسی آ جاتی ہے نا کہ 13 نمبر منحوس ہے، حالانکہ یہ ادھر سے بات آئی ہوئی ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا کیونکہ یہ مہینہ 13واں ایڈ تھا اور ان کا 13 نمبر تھا تو اس لیے وہ ڈبل انہوں نے کہا جی یہ منحوس ہو گیا۔ اچھا یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع سے 4 مہینوں کی حرمت بیان کی تھی نا، یہ ایسے مہینے تھے جیسے جو حج ہے، ذی الحج کے ادھر ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ اور ادھر ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے تھے، تو رجب کا مہینہ علیحدہ سے تھا، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔
وجہ کیا تھی کہ رجب کے مہینے میں لوگ زیادہ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو وہ مہینے کو اس لیے کہ اس زمانے میں لوٹ مار بڑی ہوتی تھی، قافلے نکلتے تھے، راتیں گزار رہے ہیں، کتنے ان کو وقت لگ جاتا تھا۔ تو ان دنوں میں جو حرمت والے مہینے تھے، اگر باپ کا قاتل بھی، آپ دیکھیں ان میں بھی کتنا لحاظ ہوتا تھا، باپ کا قاتل بھی ان کو سامنے نظر آتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، مطلب بالکل ایک امن ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ حرمت کے مہینے کہے تھے، یہ کیونکہ یہ تین اکٹھے تھے، اور ایک تو علیحدہ نا جس کو میں بتا رہی ہوں کہ اس مہینے میں رجب میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو ایک مہینہ پہلے کا ملتا تھا، آرام سے وہ سفر کرتے تھے، اور ایک مہینہ واپس جانے کا بھی مل جاتا تھا، تو یہ 3 مہینے میں وہ آرام سے سفر بھی کر لیتے تھے اور حج ہو جاتا تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ محرم کے بعد جو نیکسٹ مہینہ آ گیا وہ سفر تھا، تو سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے گھروں سے نکلتے تھے، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے بدو اور یہ وہ پھر لوٹ مار کرنا، اور نقصان اس سے بہت ہوتا تھا، اور کیونکہ لوٹ مار اتنی ہوتی تھی، پھر جنگیں جو ان کی رکی ہوتی تھی، مطلب ان دنوں میں وہ جنگیں بھی روک دیتے تھے کہ جنگیں ہوتی تھی، اس میں گھر کے آدمی مطلب جیسے وہ مرتے تھے، جو بھی لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ گھر گھر میں نوحہ ہوتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اچھا، اب سفر کیونکہ خالی جیسے کہتے ہیں نا خالی مہینہ، تو جن کے گھروں میں چوری ہوتی تھی یا قافلہ لوٹتا تھا، سامان لوٹ جاتا تھا، تو وہ بھی روتے تھے، مطلب وہ بھی زیرو ہو جاتے تھے اس لحاظ سے، اور جن کے گھر میں ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ بھی نوحہ ہوتا تھا اور رو رہے ہوتے تھے۔ تو اس مہینے کو وہ اس وجہ سے منحوس کہتے تھے کہ جی عمل نہیں دیکھتے تھے اپنا کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بدعات کو ختم کر دیا تھا، تو اس لیے ہمیں بہت اچھے سے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ یہ ایسے آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو ڈیٹیل بتا سکتے ہو کہ کیا وجہ تھی، اور پھر آپ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث آپ ان کو بتاؤ، نمبر کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ دیکھو، آپ خود جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ہم کریں سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 آج کریں گے۔ اب دیکھیے آلموسٹ ہم آخری اس میں آ رہے ہیں سورہ یوسف، آج نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ختم ہوگی۔ جتنے پیارے سبق ہم نے دیکھے، اصل میں سبق جو تھا نا، دیکھیں ہر نبی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ تھا، کہ کسی پہ کسی طرح کا آزمائش آ رہی تھی اور مشکلیں تو تھی نا، ہم نے دیکھا کہ ہر نبی پہ کتنی کتنی مشکلیں آئی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکل جو تھی نا، یہ اپنے گھر میں تھی، اپنی اولاد میں تھی۔ تو آج میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے جس کے بھی گھر میں ایسی کوئی مشکل ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یا اولاد جو ہے، جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھولتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے اسی طرح سے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، نہیں آتی ہے، یا پھر بچے غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، یا پھر بچے اللہ نہ کرے ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا کسی طرح کی بھی برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پیرنٹس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت کیسے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا، کیونکہ آنیسٹلی جب تک میں نے سورہ یوسف نہیں پڑھی تھی نا، تو میں بالکل فرق طرح سے سوچتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جو چھوٹے والا تھا نا، کیونکہ بڑے والے تو نا اس زمانہ تھوڑا فرق تھا، شاید بچے وہ فرق تھے کیونکہ دادا دادی بھی ساتھ رہتے تھے، تو بچے بہت لرن کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کے گھروں میں دادا دادی اور نانا نانی مطلب اراؤنڈ ہوتے ہیں ان بچوں کے، کیونکہ دادی کا پیار، دادا کا پیار، ادھر سے نانا نانی کا پیار، خالوں کا پیار، ادھر سے پھوپھیوں کا پیار، چچوں کا پیار، ماموں کا پیار، وہ بچے ہی فرق طرح کے نکلتے ہیں۔ اگر چوک ہو جاتی ہے ادھر سے ماں باپ کی ان کو تربیت کرنے میں، تو دادی کر رہی ہوتی ہے، تو نانی کر رہی ہوتی ہے، تو خالہ بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو ایسے رشتے مل جاتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح سے وہ بچے کوئی برائی تو سائڈ پہ کریں، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نہیں، 2 بچے نہیں،
10 के 10 बेटे ऐसे हैं जो कत्ल का मंसूबा अपने ही सगे भाई का बना के बैठे, और फिर जाके चले कत्ल नहीं किया तो एक ही बात है, वो कत्ल ही करना था ना, उनको कुएं में फेंक आए थे। और बाप को पता है कि बच्चे क्या करके हैं, झूठ बोल रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, भाई को कत्ल करने का जो बना के रहे, उनको नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन उनका रवैया उन बच्चों के साथ कैसा है। क्योंकि जब मैंने रहमान की दफ़ा ये देखा ना, मैं बड़ी सख्ती से ये बात करती थी, आई लव हिम सो मच, क्योंकि वो 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था, लेकिन मैं उसको जैसे होता ना कि कुरान समझ आती है, तो फिर मैं कहती थी कि रहमान मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करनी, मैंने आपको 2 दिन रोऊंगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें हर जगह पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने से नसीहत करें, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज़ हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार मेरी रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा, मैं जब इसको जो मैं बात बताऊँ ना, इसको या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को हम मर जाएंगे ना, तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो ज़रूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक़्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक़्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक़्त ये कहती थी, तो उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं वो कहते हैं कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्ज़ों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज़्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट। तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उनके साथ, दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है, और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करें जी। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 88 में अब कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फलम्मा दाखलू अलैहि, कि पास फिर जब वो दाखिल हुए, अब ये तीसरी दफ़ा अब वापस आ रहे हो, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वापस जाओ और जाके तुम ढूंढो, यूसुफ को ढूंढो। उसके अब तो 3 बेटे गायब हो गए। पहले एक छोटे वाला भी छोड़ रहे थे उधर, और जो बड़े वाला था उसने तो मना कर दिया था। आप ये देखिए कि ये सूरा जो है ना वो नाजिल कब हो रही है, जब आखिरी मक्का का दौर था ना रसूल अल्लाह की हिजरत से पहले, और इतना मुश्किल वक्त था रसूल अल्लाह के लिए, क्योंकि उनकी इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी जो घर में जब आते थे तो प्रोटेक्शन मिलती थी, वो फौत हो चुकी थी। उनके चचा जो बाहर की दुनिया में उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनके लिए कि वो कोई इतनी बड़ा उनके लिए कदम उठाएं कि उनको खुदा न खास्ता उनको कत्ल करने का या इस तरह से। तो क्योंकि वो सरदार थे और उनकी प्रोटेक्शन थी, वो भी चले गए।
फिर ताइफ का वाक़या हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सैड थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक़्त ये सूरत नाज़िल की और वहाँ पे तसल्लियाँ दी थी जहाँ पे वो देख रहे थे कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, कि अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी बात सुन रहे हैं। और फिर ये कि उन्होंने कहा कि वला ताइसु वला तायसु, हाँ, वला तायसु मिन रूहिल्लाह, सॉरी, कि अल्लाह की जो रहमत है ना उससे तुमने मायूस नहीं होना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी कैसे कैसे उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं। आप यहाँ पे ये देखिए कि यकूब अलैहिस्सलाम, हम इतनी जगह पे देखेंगे कि ये बात तो उनको पता हो लग जानी चाहिए थी, नबी भी थे, तो उनको नहीं खबर होती थी। अब जहाँ पे हम आज के सबक में देखेंगे ना, तो आपने ये पॉइंट भी नोट करना है कि आज उनको क्यों पता लग रहा है, उस वक्त क्यों नहीं पता लगा था, क्योंकि गायब का इल्म सवाए अल्लाह के किसी के पास नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं और जितना चाहते हैं उतना इल्म अता कर देते हैं। कुल्ली इल्म गायब का किसी के पास नहीं है। आज हम हायरा वगैरह के पास पहुंच जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा हाथ देख के बताओ कि क्या होना है। अच्छा जी, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, तो हम ये कैसे करेंगे, नौजुबिल्ला, हम कैसे शिर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे नबियों का देखें, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जब वो जो भाई थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए हैं, तीसरी दफ़ा अब गए हैं, तो कौलू, उन्होंने कहा या अय्युहल अजीज़, ए अजीज़, मस्सना व अहलना दुर्रु, कि पहुंची है हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ, व जिना बिबिदुआतिम मुज़जातिन, तो हम बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आए। अब उनके पास तो ख़त्म हो गए हुए थे पैसे, तो अब ला के जितनी भी उनके पास पूंजी थी वो ला के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रखी और उन्होंने कहा कि ये बहुत हकीर सी पूंजी सरमाया हम लेके आए हैं। फ़ाउफ़ी, तो पूरा पूरा दीजिए, लना, हमें, लनल कैला, हम हमारे लिए गल्ला, वतसद्दक अलैना, तो हम पर सदका कीजिए, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, तो अल्लाह सदका करने वालों को पसंद करता है। अब यहाँ पे देखिए कि सवाल कर रहे थे उनसे, डेफिनेटली, क्योंकि कहत का ज़माना था। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो ये लफ्ज़ आया ना कि सदका कीजिए, कि नबियों की औलाद पे भी सदका जायज़ नहीं था। यहाँ पे जो सदक़े का लफ्ज़ है वो है कि हम पे करम कीजिए, हम पे अपना फजल कर दीजिए, ताकि हमारे ऊपर जो मुश्किल आई है उसको हम उससे पूरा कर सके, ताकि जो गल्ला आपने हमें देना है, हमारा सामान देख के, जितने हम कीमत लाए हैं देख के ना दीजिएगा, बल्कि आप रहम करना हम पे। तो उस सूरत में आया है। अच्छा, अब सवाल करने के बारे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि मुस्लिम की हदीस है 1044। इतना ऑनेस्टली डर लगता है कई दफ़ा कि इतनी क्लियर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें हमें बता दी हैं, कि उन्होंने कहा कि हम जब सवाल किसी से करते हैं ना, तो फरमाया कि सिर्फ 3 हालतों में सवाल करना जायज़ है। आप किसी से जब कोई मदद मांगने के लिए बेसिकली सवाल करते हैं, नंबर 1 वो कहते हैं कि जब कोई शख्स मकरूज़ हो, उस वक़्त वो सवाल कर सकता है। आपको पता है ना कि जिसके ऊपर कर्ज होगा ना, उसका जनाजा भी रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते थे। मैंने अभी आपको, मेरा ख्याल है लास्ट या उससे पहले वाले क्लास में बताया था कि 3 दौर रसूलुल्लाह पे आए थे। पहला दौर था जब ये मदीना में अभी आते हैं तो रसूलुल्लाह जनाजा नहीं पढ़ाते थे। सेकंड जो दौर था उसमें ये था कि अब मुसलमानों के हालात थोड़े बेहतर हो गए थे, तो कोई और अगर ये कहता था कि हम इसका कर्ज अदा कर देंगे, तो रसूलुल्लाह जब वो कंफर्म कर लेते थे फिर जनाजा पढ़ाते थे। तीसरा दौर वो था जब खैबर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी काफ़ी माल था, तो रसूलुल्लाह ये फरमाया करते थे कि अगर इसका कोई कर्ज है तो वो मैं अपनी तरफ से अदा करूँगा, लेकिन इसकी विरासत जो है वो उसके वारिसों में ही तकसीम होगी। इतनी बड़ी बात है कि अगर हमने किसी का कर्ज लिया हुआ है ना, उसे ज़िंदगी में कोशिश करें कि चुका दें, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सवाल एक ही सूरत में, अगर कर्ज है तो उसके लिए आप कर सकते हैं किसी से सवाल। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका तमाम माल किसी आफत में ख़त्म हो गया हो, ज़ाया हो गया हो। जैसे आफत आ जाती है, ज़लज़ला आ जाता है, या तूफ़ान आ गया, या कोई ऐसा कि घर बार तबाह हो गया, कारोबार तबाह हो गया, अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया।
تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو فاقے سے ہو اور تین عقل مند لوگ، مطلب اس جگہ کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اس کے یہ حالات ہیں۔ کتنا بڑی بات ہے، اس وقت یہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی۔ اب کیا کرے، میں تو کہتی ہوں آج کل دیکھیں لوگوں سے جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، آج کل تو بجلی کے بل ہی اتنے مار دیتے ہیں، کہاں سے پورے کریں گے؟ اب دیکھیں پے ہی نہیں ہے اتنی، جتنا بجلی کا بل آ گیا۔ ایک عام، چلو اوپر والے لیول کو چھوڑ دو، ایک عام بندہ جو ریڑھی بھی لگا رہا ہے یا کچھ ٹھیلا لگا کے کما کے اتنا کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے، وہ کہاں سے بجلی کے بل دیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا مشکل وقت ہے۔ آنیسٹلی میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ باپ کا کہ جس کے گھر میں ایسی پرابلم ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے پیسے نہیں ہیں، کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہوں گی، کیونکہ پورا گھر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی پہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے والے لوگ جو ہوتے ہیں جو دہاڑیوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دہاڑی اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ اکبر، اس سے بڑی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ سب پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اتنی جابس ہو جائیں کہ ینگ بچے، دیکھیں اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب جابس نہیں ملتی ہیں، پڑھی لکھی بچیاں، پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولا، کہا یوسف علیہ السلام نے۔ اب دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام، وہ وقت آ گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا نا ان کے بھائیوں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان کو بتاؤ گے۔ تو قولا، کہا، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، واخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں، یہ سینٹنس غور کریں۔ اب کوئی بھی اس وقت ہوتا کہ اچھا اب تو میں اس کو بتا کے رہتا ہوں نا کہ اس نے کیا کیا تھا، تمہیں یاد ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا؟ ایسے ان کی ٹون دیکھیں، آگے کتنے پیار سے کہتے ہیں، اور یا بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے ہیں جب تم نادان تھے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم جاہل تھے اس بات سے کہ تمہیں تکبر میں جاہل تھے، یا تمہیں عقل نہیں تھی اس لیے تم جاہل تھے۔ ڈائریکٹ پھر بھی حملہ نہیں کیا، ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ کسی پہ حملہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ وہ بات کرنا۔ یہ یہاں پہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ قالو، کہا ان کے بھائیوں نے، انکا لانتا یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ جیسے حیران ہو کے ایک دم سے بندہ کہتا ہے نا کہ پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ غور سے دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں وہی شکل ہے، وہی ایسے ہے، تو کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف، کہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا ہی بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو کوئی تقوی کرے گا، ویصبر، اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ساتھ ہی فوراً جیسے کہا نا کہ ہاں میں یوسف ہوں، تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ ہاں اتنا بادشاہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مقام، تو فوراً ہی وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسے بری کر دیا کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نا، قد من اللہ، اللہ نے احسان کیا مجھ پہ، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہر وقت نا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، بات واپس مڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے احسان کیا، اتنا بڑا درجہ دے دیا، اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، دنیا میں عزت کا مقام دے دیا، اور وجہ کیا بتا دی؟ یہ من کو آپ انڈر لائن کریں، من جو ہوتا ہے نا یہ کامن سب کے لیے آ گیا، یہ خاص یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں رہا۔ من جو ہوتا ہے نا یہ عام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی
یا تک کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور جو کوئی صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اس کو اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کی ہے اس پوری آیا کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نمبر 3 محسنین کا۔ ایک کیا تھا؟ اللہ کا تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اس طرح سے ڈر کے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی غلط کام نہ کروں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہ آئے، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے نا۔ اور دوسرا کیا کہ صبر کے ساتھ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو تب بھی صبر کے ساتھ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ اور تیسری چیز کیا کہ محسنین، کہ جتنا جو کرے اس سے بڑھ کے کرو۔ دیکھو وہ اچھا میں اچھی تو اس میں کیا اچھائی تھی، وہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا میں بھی اچھی ہو گئی۔ اچھا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ آزما کے دیکھیے گا، یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قد من اللہ علینا کا جو لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ان لوگوں کو عرش کے درجے پہ پہنچا دیں گے جب وہ یہ 3 چیزیں کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں وہ کی ہیں جو انسان کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اس دنیا میں بھی رحم کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے۔ اب آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو کہا بھائیوں نے تاللہ اللہ کی قسم لقد آثرکا کہ ترجیح دی تجھے اللہ نے، آثرک اللہ نے علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ تو بے شک ہم خطا کار تھے۔ اب دیکھیں اس مقام پہ آ کے اب بھائیوں نے مانا کہ ہم خطا کار تھے، اس وقت ہم سے غلطی ہوئی۔ قالا کہا یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم اللہ معاف کرے تمہیں، وَهُوَ ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت کلمہ ہے۔ اب دیکھیے کہ نہ صرف ان کو معاف کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے جو تم نے کیا ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے۔ اور یہ جو لا تثریب ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت ابو عبداللہ اور خالد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار کر کے پہلے روانہ کیا مکہ میں، اور پھر جب وہ خود وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر بیٹھ گیا وہ امان اس کو مل گئی، جس شخص نے ہتھیار ڈال دیے اس کو امان مل گئی۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی یہ سنا نا تو مکہ کے قریش کے جو سردار تھے وہ جوک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ جگہ تنگ ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ اور پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو کہ آج جیسے اب فتح ہوئی ہے، ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں، تو آپ کیا گمان کرتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی اور چچا زاد ہیں۔ دیکھیں اب بھائی اور چچا زاد یاد آ گئے تھے ان کو، چچا زاد ہیں، اور انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم